हेलो व्यूअर्स, आप दोनों ही एक नए मौजू के साथ आप सबके सामने हाजिर है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगाज़ करूं, अपने टॉपिक पर बात करूं, पहले सुनिएगा। सोरे मेरे कुआं लवाया कोड़ा पानी वगे गमानी ही अबोवे सोरे मेरे कुआं लवाया कोड़ा पानी वगे गमानी ही अबोवे आंदे जांदे पुछण लगे किस पड़वे दा पानी है ओ अबोवे। दूसरी बात सुनिए। बाबल मेरे कुआं लवाया शरबत पानी वगे गमानी ही अबोवे बाबल मेरे कुआं लवाया शरबत पानी वगे गमानी ही अबोवे। बाबल बाप को कहते हैं। बाप के लिए राजा, बाप के लिए अच्छी बातें और ससुर के लिए निकम्मी बातें। तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक है कि हमारे यहाँ जो लोक विरसा है, हमारी जो पंजाबी रीतें रस्में हैं, बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर रीतें रस्में हैं, उनके अंदर अच्छी बातों को हमने अडॉप्ट कम किया है और जो रिश्तों नातों के हवाले से बुरी बातें हैं उनको हम अडॉप्ट ज़्यादा करते हैं। घरों के अंदर सास बहू का झगड़ा, नंद भाभी का झगड़ा, देवर भाभी का झगड़ा, जेठ का झगड़ा, देवरानी और जेठानी का झगड़ा, यानी ज़िंदगी जो है वो झगड़ों के गिर्द ही घूमती रहती है। एक खातून थी, उसे किसी ने पूछा, उसकी शादी हुई, नई नई ब्याह के आई तो अपने मेके गई, तो मेके वालों में से किसी ने पूछा कि बताओ कैसे ससुराल है। कहने लगी मुझे सास अच्छी नहीं मिली। वही औरत अपने ससुराल में रहते हुए बच्चों को जन्म देती है, बेटों को बेटियों को जवान करती है, और जब बहू ब्याह के लाती है तो कहती है, अगर किसी ने पूछा हो, अगर कोई पूछ ले तो किसी ने, मेरे जैसे ने किसी ने पूछ लिया होगा कि बताओ भाई बहू कैसी है। कहने लगी मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। जब वो सास के पास आई थी बहू बनकर तो उसे सास अच्छी नहीं मिली थी, और जब वो खुद बहू को ब्याह के लाई तो उसे बहू अच्छी ना मिली। यानी ना वो सास के फ्रेम में सही फिट हो सकी और ना बहू के फ्रेम में सही फिट हो सकी। वजह क्या है? वजह उस शख्सियत में अपनी खराबी है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो हैं मुआशरे के अंदर रहते हैं और हमारे मुल्क में अक्सरियत में सिस्टम है, निज़ाम है इकट्ठे रहने का। ख़ानदान इकट्ठे रहते हैं। खैर अब तो ख़ानदान भी अलग अलग रहने शुरू हो गए हैं। एक ज़माना था, एक वक्त था जब ख़ानदान इकट्ठे रहते थे। लेकिन जैसे स्टार प्लस के ड्रामों में लोग देखते हैं, सियासत होती है सास की बहू की, तो हमारे ख़ानदानों में बिल्कुल इसी तरह से होता है। तो आज हम इसी मौजू पर बात कर रहे हैं। कैसी क्या बात है कि ये जो बड़े खूबसूरत रिश्ते नाते हैं, ये जो बड़ी मोहब्बत की डोरियों से बांधे गए रिश्ते नाते हैं, इन रिश्तों नातों में हमने इतनी नफ़रत को और इतनी कदूरत को और इतनी दुश्मनी को जन्म दे रखा है। क्या हमारे ख़ानदान इसी तरह से पलते बढ़ते रहते हैं? तो जब बच्चों के सामने इस तरह का माहौल उन बच्चों को मिलेगा, सास बहू का झगड़ा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से कर सकेंगे। खुदा का कलाम इस तरह की तरबियत इंसानों की नहीं करता। खुदा का कलाम बर्दाश्त सिखाता है, खुदा का कलाम और तरह की बातें सिखाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक ही घर के अंदर रहने वाले बच्चे, एक चंगेर पर रोटी खाने वाले बच्चे, एक चूल्हे के चौगिर्द इकट्ठे बैठ के खाना खाने वाले बच्चे, एक टेबल पर बैठकर खाना खाने वाले बच्चे जब जवान हो जाते हैं, जब अपनी अपनी एक नई फैमिली बना लेते हैं, एक नया ख़ानदान बना लेते हैं, तो फिर वही भाई अपने भाइयों से मिलना पसंद नहीं करते, बहनें भाइयों से मिलना पसंद नहीं करती, भाई बहनों से पसंद नहीं करते। फिर क्या होता है?
ایک زندگی خود غرضی کی زندگی آ جاتی ہے اور لوگ صرف میری میری اور تیری تیری اپنی چیزوں میں اور اپنی زندگی کے حصار میں ہی کھوئے رہتے ہیں۔ بات میں نے اسی لیے کی تھی ایک لوک گیت سے، آج کے جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو شروع کیا تھا کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے بہت اچھا رویہ رکھتی ہیں، لیکن جب بات سسرال کی آتی ہے تو رویوں میں فرق آ جاتا ہے۔ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہے اس طرح کی باتیں؟ بات یہ ہے کہ ہم سب کی تربیت کچھ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ سسرال کا ایک منفی پہلو پیش کیا جاتا ہے۔ میری ایک ٹیچر تھی، بڑی عقل مند عورت تھی، وہ کہتی تھی کہ ایک ساس کے ساتھ ایک بہو اگر کوئی 5-6 سال گزار لے تو وہ عقل مند ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر ساسوں کو سپورٹ نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے ساسیں بھی سخت مزاج کی ہوں اور وہ بھی ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے مائیں نہ بنتی ہوں، یا ماؤں کو ایسی بہویں ملیں جو اچھی بیٹیاں نہ بنتی ہوں، لیکن یہی رشتے ناطے خوبصورت ہوتے ہیں جو رہتے ہیں، جو قائم رہتے ہیں۔ ماں باپ کی اپنی بیٹیاں بیاہ کے دوسرے گھر چلی جاتی ہیں اور دوسرے گھر کی بیٹیاں وہاں پہ آ جاتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہو، سب سے پہلے سٹیپ سے ہی ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔ جب ایک بیٹی بیاہ کر اپنے سسرال آتی ہے تو ماں باپ کو، یعنی لڑکی کے ساس اور سسر کو، شوہر کو، نندوں کو، باقی سارے رشتے ناتوں والوں کو اس لڑکی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بالکل ایک الگ اور ڈیفرنٹ ماحول کے اندر آتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہمارے کنٹری کے اندر، ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سارے دوسروں کو، ایک نئی آنے والے فرد کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو پھر بہت سارے جھگڑے برپا ہو جاتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نہیں تو آٹا گوندی ہلنی ہے، یعنی کہ لڑکیاں اگر اچھا کام بھی کر رہی ہوں تو ساس یا نند اس میں سے خامیاں نکالنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ بڑے بڑے جھگڑوں میں بدل دیتی ہیں۔ اور بھائی بھی جو ہیں، وہی بھائی جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، اور مائیں جب ایک بیٹے کو جنم دیتی ہیں تو ہمارا برے صغیر کا کلچر ہے، لوگ کہتے ہیں چلو جی ایک اور بیٹا پیدا کر لو، تمہاری جوڑی پوری ہو جائے۔ لیکن وہی جوڑی جب جوان ہو جاتی ہے تو ایک ہی ماں نے جو بڑے بڑے لاڈ کے ساتھ اور بڑے ارمان کے ساتھ دوسرے بھائی کو، لڑکے کے دوسرے بھائی کو، یعنی اپنے دوسرے بیٹے کو پیدا کیا ہوتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، جب ایک نیا خاندان بن جاتے ہیں دونوں کا، تو پھر وہی بھائی ایک دوسرے کے بازو بننے کی بجائے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی بجائے، ایک دوسرے کا شریک بن کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پنجابی میں وہ شریکوں اور ان کی باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن سننے والوں، ویورز، ہمیں منفی پہلو کو نہیں لینا بلکہ پازیٹیو پہلو کو لینا ہے، اور اپنی زندگی کو ہم نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے تاکہ یہ محبتوں سے بندھے رشتے قائم رہیں اور انسان انسانوں کے قریب رہیں، نہ کہ رشتے ناتوں میں دوریاں آئیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سب سے پہلے خود غرضی۔ میں کماتی ہوں تو صرف اپنے لیے کماتی ہوں۔ اگر ایک شخص کماتا ہے، اگر ایک مرد کماتا ہے تو وہ صرف اپنے لیے کماتا ہے۔ اس کا بھائی بھوکا سویا ہے، اس کے بھائی کے گھر میں کچھ ہے، اس کے بہن کے گھر میں کچھ ہے، کوئی پرواہ ایک دوسرے کی نہیں کرتا۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہے وہ تاریکی میں رہتا ہے، اور جس نے اپنے بھائی سے دشمنی کی، جو اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ صحیح نہیں کرتا۔ خدا محبت ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم انسان بھی ایک دوسرے سے محبت کریں۔ شریعت میں پہلا حکم یہی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا حکم اس کے برابر، اس کے جیسا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنے برابر پیار کر، جس میں ساری دنیا کے انسان ہیں۔ تو یہ بھی لکھا ہے کلام میں کہ خدا جس کو تو نہیں دیکھتا اور کہتا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، اور تیرا بھائی جس کو تو دیکھتا ہے اس سے تو محبت نہیں رکھتا، اسے تو برداشت نہیں کرتا، تو جس کو دیکھا ہے اس کے ساتھ پیار نہیں کرتا، اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا، تو خدا جس کو تو نے نہیں دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا، اس کے ساتھ تو کیسے پیار کر سکتا ہے؟